مقام ہے قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا. اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی. یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے. کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا. اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی نہ کر کہ یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیڑ پہ پتھر باندھا. جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں والضحی، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین. اتنی بڑی ہستی. آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو. آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے. دیکھو میں نے 2 باندھے. کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دیکھا؟ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ عائشہ نہیں مانگو، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگو. مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا. اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے. یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے. ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے، تب کھجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونک ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اور اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، وہ گر پڑی. اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہوں؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جایا جاتا ہے. آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا. هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا، آج 4تھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا. آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ 3. کہا آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا، ذرہ لقمہ نہیں، ذرہ روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں. اور اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو. انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے. وہ سارے گھر کا یہ حال ہے
بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کیسے پردہ کر، وہ لپیٹ لی۔ اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں ذرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے، کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہے، صرف بیماری نہیں بھوک۔ بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواقا، آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل، میں احد پہاڑ سونا بنا دوں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی، قربان جو بھائیو اب سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے گا۔ اب حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے دو پھول، یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے تھے، اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی، کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَا يَا فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں۔ بس فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ، تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی، تو اتنا پیار تھا۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرم اولاد، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں، تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ
بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئی، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال۔ تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے، پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا۔ تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئی اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اصول۔ آپ نے فرمایا فجر اور شراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ آپ نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کھانے کو سونگا نہ کرو، کھانے کو سونگنا بدتمیزی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات کو دوسرے پوری طرح سمجھ سک جائیں۔ آپ نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ آپ نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے کچھ نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ آپ نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالو۔ آپ نے فرمایا جوتے پہننے سے قبل اچھے سے جھاڑ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا نماز کے دوران عثمان کی طرف نہ دیکھو۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ آپ نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ آپ نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا دوستوں کو دشمن نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ آپ نے فرمایا شخصی نہ بگاڑو۔ آپ نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ آپ نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تاجر کا شخص سے کرا کرو۔
آپ نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ آپ نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا اس پر خوش رہا کرو۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کرو۔ آپ نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کوئی غلطی گستاخی ہوگی ہو تو معاف کیجئے گا۔